ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک شخص نے شیطان کو دیکھا کہ وہ انگلی اٹھائے ہوئے جا رہا ہے۔ اس نے شیطان سے پوچھا کہ یہ تم انگلی اٹھائے کیوں جا رہے ہو؟ شیطان کہنے لگا، میں اپنی انگلی سے بڑے بڑے کام نکال لیتا ہوں۔ لوگ جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، وہ اسی انگلی کا کھیل ہوتا ہے۔ اس شخص نے حیرت سے کہا، وہ کیسے؟ شیطان نے کہا، یہ سامنے جو شہر ہے اسے ابھی میری انگلی تھوڑی دیر میں تباہ کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی، اور لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ شیطان اس شخص کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور ایک بازار میں حلوائی، یعنی وہ جو مٹھائیاں وغیرہ بیچتے ہیں، وہ چینی گھول کر اس کا شیرہ بنانے کے لیے ایک بڑے برتن میں پانی گرم کر رہا تھا۔ شیطان نے شیرے میں انگلی ڈال کر تھوڑا سا شیرہ نکالا اور اسے دیوار پر لگاتے ہوئے کہا کہ اب دیکھنا یہ شہر کیسے تباہ ہوتا ہے۔ چنانچہ دیوار پر لگے ہوئے شیرے پر مکھیاں آ کر بیٹھنے لگیں۔ مکھیوں کا ہجوم دیکھ کر ایک چھپکلی ان پر جھپٹنے کے لیے دیوار پر چڑھی۔ حلوائی کی بلی تھی، اس بلی نے جب چھپکلی کو دیکھا تو وہ بھی جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دو بادشاہ کے سپاہی ہیں، وہ وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا۔ جب کتے نے بلی کو دیکھا تو ایک دم جھپٹا حملہ کیا۔ بلی نے کتے سے بچنے کے لیے چھلانگ لگائی اور وہ سیدھی شیرے میں گری، اور پانی، وہ تو شیرہ تو گرم تھا، بلی مر گئی۔ جب حلوائی نے دیکھا کہ میری بلی مر گئی ہے، اس نے بادشاہ کے سپاہیوں کے کتے کو مار دیا۔ اب جب سپاہیوں کو پتا چلا کہ ہمارا کتا مار دیا، انہوں نے حلوائی کو مار دیا۔ جب حلوائی کے رشتہ دار آئے، ان کو پتا چلا، علاقے والے، محلے والے سارے، انہوں نے سپاہیوں کو مار دیا۔ اب سپاہی کی جب باقی سب کو پتا چلا، انہوں نے آ کر شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ یہ حکایت شیطان کی حکایات میں لکھی گئی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس لرزہ خیز حکایت سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کروانا، ان میں نفرتوں کی دیواریں کھڑی کرنا اور ان میں آپس میں لڑوانا، یہ شیطان کا پسندیدہ کام ہے، اور یہ مردود کسی طرح جھگڑے کا ماحول پیدا کر کے خود پیچھے ہٹ کر تماشائی بن جاتا ہے۔ پھر لڑائی جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نشاور کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے کہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، جو عزتوں کے محافظ تھے، جو ایک دوسرے کی دوستی کی ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، جنہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی لفظ سننا گوارا تک نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار تھے، جو ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت کی ترغیبیں دلایا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہو جاتی ہیں
کہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ گھروں کو، فیکٹریوں کو، کمپنیوں کو، گوداموں کو، جنگلات کو، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر دیتی ہے، اسی طرح ہنستے بستے ملکوں، شہروں، نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں اور اداروں اور تنظیموں کا امن تہس نہس کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر لڑائی جھگڑوں کی تباہ کاریاں ہی کار فرما ہوتی ہیں. شیطان کے اس خطرناک وار سے رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں آگاہ کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اب دیکھیے بالکل واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دیں. اب ان آیات کے مطابق اگر ہم اپنے معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمارا ضمیر اس بات کی گواہی دے گا کہ آج ہمارا معاشرہ جو تباہی کا شکار ہے، جو لڑائی جھگڑے کا ہے، اس میں شیطان کی حد تک کامیاب ہے. آج کہیں ذات پات پر جھگڑا ہے تو کہیں لسانی تعصبات نظر آتے ہیں، کہیں کوئی ادارے والے دوسرے ادارے سے لڑ رہے ہیں تو کہیں گالم گلوچ کا سلسلہ ہے، کبھی طلبہ اور اساتذہ کی لڑائی ہو رہی ہے تو کہیں میاں بیوی کا جھگڑا زور پکڑ رہا ہے، کہیں ساس بہو میں تلخ کلامی ہے تو کہیں دکاندار اور گاہک آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں بزنس پارٹنر آپس میں دست و گریبان ہے تو کہیں مالک مکان اور کرایہ دار کا جھگڑا چل رہا ہے. اسی طرح کنڈکٹر اور ڈرائیور، یہ سواریاں، یہ بھی لڑ پڑتے ہیں. اور کہیں ٹھیلے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہیں ڈاکٹر اور مریض آپس میں مطمئن نظر نہیں آ رہے، کہیں ٹھیکیدار اور ملازمین آپس میں گتھا گپتا ہے تو کہیں پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں خانہ جنگی نے ماحول گرم کر رکھا ہے تو کہیں امام اور مقتدیوں میں یعنی نمازیوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہیں برسوں کی دوستی جو ہے اس میں انبن چل رہی ہے اور کہیں پورا گھر یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. اگر ہم نے قرآنی احکامات کو نظر انداز نہ کیا ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ہم عمل پیرا ہوتے، بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل پیرا ہوتے، ان کے عطا کردہ مدنی پھولوں پر عمل کرتے تو جھگڑے کی تباہ کاریاں سمجھتے، اس کے نقصانات کو جانتے، تو پھر میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج ان سے بچتے اور آج ہمارا جو معاشرہ ہے یہ امن کا گہوارہ ہوتا. اور جھگڑے کی تباہ کاریوں پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھگڑے کی سخت مذمت بیان کی ہے. اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے عاشقان رسول، غور کیجئے، ہمارے نبی جس کام سے منع کر رہے ہیں آج اسی کام میں الجھ رہے ہیں. ہمارے نبی جس کام کو برا کہہ رہے ہیں آج امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگ اسی کام میں جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ دیکھیے بخاری شریف میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. اب حدیث پاک میں تو جھگڑالو شخص کو ناپسندیدہ کہا گیا. اب بندہ جینٹلمین بن رہا ہے، بندہ کہہ رہا ہے جی میں بڑا معزز آدمی ہوں، میں تو جناب اپنے ہمسائے کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو بزنس پارٹنر کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو رشتہ داروں کو سبق سکھا دوں گا، میں تو سامنے والے کو یوں کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا. ہمارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ ہے. کون؟ جو جھگڑالو ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے. یہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے،
جو شخص بیجا جھگڑتا ہے وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی قوم ہدایت پر رہنے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر جھگڑوں کے سبب۔ اب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش ہمارا ذہن بنے کہ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اللہ کے محبوب کے نزدیک ناپسندیدہ کام ہے۔ اے کاش کہ ہم اپنا ذہن بنائیں، ہمیں جھگڑوں سے بچنا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے زیادتی نہیں کی، میرا تو حق بنتا ہے، میں تو حق پر ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلطی اس کی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ ایمان کی حقیقت میں اس وقت تک کمال کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جھگڑالو شخص کو اللہ پاک ناپسند فرماتا ہے اور جھگڑا کرنے والا اللہ کی ناراضی مول لیتا ہے۔ جھگڑا کرنا گمراہی کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنے والا اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ جھگڑا چھوڑ نہ دے۔ لڑائی جھگڑا کرنا اس قدر برا ہے، اس قدر برا ہے کہ قرآن میں اس کو برا کہا گیا، احادیث مبارکہ میں اس کو برا کہا گیا، بزرگان دین نے اس کو برا کہا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جھگڑے اگرچہ حق بات پر ہوں، جھگڑے اگرچہ حق بات پر ہوں، پھر بھی ان کی کثرت ناجائز کاموں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور جھگڑوں کی چھوٹی آفت یہ ہے کہ جھگڑالو شخص نماز میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنے دین کو جھگڑوں کے لیے نشانہ بناتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جھگڑے کا دین سے کچھ تعلق نہیں۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جھگڑا دلوں کو سخت کر دیتا ہے اور کینہ پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جھگڑا یہ تباہ کن مرض ہے، اور بھلائی اسی میں ہے کہ لڑائی جھگڑوں کے نقصانات کو سمجھتے ہوئے پہلے سے اس کے بارے میں اویئرنیس مل گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ جھگڑا کرنا یہ نقصان دہ ہے، جھگڑا کرنا اللہ کو ناپسند ہے، جھگڑا کرنا اس کے رسول کے نزدیک برا ہے۔ تو لہٰذا حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا یہ بھی پسندیدہ ہے۔ تو لہٰذا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ بندہ کہتا ہے جی میرا حق بنتا ہے، میں تو یوں کر دوں گا، میں تو وہ کر دوں گا، لیکن اسلام جو ہے یہ ملا رہا ہے، اسلام دور نہیں کر رہا۔ اسلام مسلمانوں میں محبت چاہتا ہے، اسلام معاشرے میں امن چاہتا ہے، اسلام بھائی بھائی کو ملاتا ہے، اسلام باپ بیٹے اور ماں بیٹے کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اسلام کا انداز کیسا پیارا ہے کہ جو کوئی اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھے اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، رحمت بری نگاہ سے دیکھنا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہیں، ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے سبحان اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا اسلام، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے۔ ہمارا اسلام تو چاہتا ہے سلام کریں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں۔ ہمارا اسلام تو چاہتا ہے کھانا کھلائیں، کسی کو کپڑے پہنائیں، کسی کے کام آئیں، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دیں، اسے اذیت نہ دیں۔ ایک شخص کی مغفرت کر دی گئی، کیسے کہ اس نے راستے میں چلتے ہوئے ایک درخت کو ہٹا دیا تھا جس سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ اب بتائیے، ذرا سی تکلیف سے مسلمانوں کو بچایا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حدیث پاک میں آیا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ لہٰذا اے کاش کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ دعوت اسلامی کا جو گلشن سجایا، آج دنیا کے چپے چپے میں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے، دعوت اسلامی کے پیغامات پہنچ رہے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنے کردار کو مزین کریں ان باتوں سے جن باتوں کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی۔ اے کاش کہ ہم اپنے کردار کو مزین کریں
قرآن پاک کی ان آیات کے احکامات سے جن میں ہمیں جھگڑے سے بچنے کا کہا گیا، جن سے ہمیں صلح کرنے کی طرف کہا گیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت کے اندرونی کنارے میں ایک گھر کا ضامن ہوں. سبحان اللہ، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرے. لہذا اے کاش ہم بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور جھگڑا چھوڑ دیں. سبحان اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں اگر شوہر کو شکایت ہے بیوی سے، تو کہیں بیوی شوہر سے شکایت ہے، روز روز کی لڑائی کے سبب نہ صرف خود اپنی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے برے اثرات ان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں. اور اولاد کے دل میں آج نہ ماں باپ کا ادب ہے، ماں کا ادب ہے، نہ باپ کا. اور یہ ایک نا اتفاقی کا سبب یہ بھی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کر پاتے، اور چھوٹی چھوٹی غلطی کو اپنی نفسانی ضد بنا لیتے ہیں. اور مرد چاہتا ہے کہ عورت نوکرانی بن کر رہے، اور عورت چاہتی ہے مرد میرا غلام بن کر رہے، میرے اشاروں پر چلے. اور میاں بیوی کے درمیان جب ایسے خیالات پیدا ہو جائیں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر زندگی کیسے گزر پائے گی. اور میاں بیوی کے لڑائی میں بچوں کا مستقبل بھی داؤں پر لگ جاتا ہے، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے. جی ہاں، ان کی ذہنی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ایسوں کی نصیحت پھر بچوں پہ اثر نہیں کرتی. اب میاں بیوی لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بچوں کو نصیحت کر کے بھائی محلے میں لڑنا نہیں کسی سے جا کر، تو کیسے ہوگا؟ بچہ عمل کیسے کرے گا؟ لہذا والدین کو لڑتا دیکھ کر وہ بھی مار داڑ سیکھ جاتے ہیں. بعض اوقات واسطہ پڑتا ہے کبھی لوگوں سے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں ذرا تلخ آدمی ہے، یہ ذرا سخت ہے، یہ ذرا غصے کا تیز ہے. تو بعض اوقات بات ہوئی ہے وہاں بیٹھے بیٹھے مدنی مشورے میں، بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم میں سے وہ لوگ بھی آ گئے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر یہ ماحول دیکھا کہ والد صاحب نے کھانا مانگا تو اس کی امی جان نے برتن اٹھا کے مارا، جا کھا لو، یا اس کے والدہ نے پیسے مانگے تو ابو نے کوئی چیز اٹھا کے ماری، یہ لو کھاؤ. ہو سکتا ہے گھر میں یہ ماحول ہو، تو اب اولاد آگے کیسی بنے گی؟ اولاد بھی یہی کرے گی اور کیا کرے گی؟ تو جن بچوں کو گھر سے تربیت ملے گی نرمی کی، محبت کی، شفقت کی، پیار کی، ان کی اولاد بھی ایسے ہی ہوگی، نرم ہوگی، محبت والی ہوگی، بہن بھائیوں سے نباہ کرے گی، ماں باپ کے ساتھ نرمی کرے گی. اور اگر بچے کی طرف دیکھیں، بچہ کچھ سیکھ کے آتا نہیں ہے، بچہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ دنیا میں سیکھتا ہے آ کر. تو جب دنیا میں آیا، اگر ماں باپ نرمی کر رہے ہیں، شفقت کر رہے ہیں، ٹالرنس ہے، برداشت ہے اگر ماں باپ کے اندر، تو پھر اولاد کے اندر یہی وصف پیدا ہوگا. اگر ماں باپ، اب بتائیے اگر شوہر جو ہے یہ بیوی کو مارتا ہے، تو اب بتائیے بچہ ماں سے محبت کرتا ہے، ماں اس کو کھانا کھلا رہی ہے، ماں اس کو نہلا رہی ہے، ماں اس کو کپڑے پہنا رہی ہے، ماں اس کی خدمت کر رہی ہے. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ جو ماں میری خدمت کرتی ہے یہ آدمی اس کو مار رہا ہے، یہ اسے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور میرا باپ ہے. ابھی بچہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ نہیں کرے گا، لیکن جب یہ بچہ گرو کرے گا نا، بڑا ہوگا، پھر یہ مضبوط ہوگا، اس کے ذہن میں وہ بات ہے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مارا تھا. اب یہ بدلہ لے گا بڑا ہوگا، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں بچہ 7 سال تک تمہارا کھلونا ہے، 14 سال کی عمر تک تمہارا خادم ہے، اور 14 سال کے بعد دوست یا دشمن ہے. تو لہٰذا وہ افراد جو کہتے ہیں جی بس غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بندہ جو کہتا ہے جی بس غصہ آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اس کے نقصانات تو دیکھیں آپ نے، اس کے لڑائی جھگڑوں کے نقصانات تو دیکھیں کہ پھر یہ بندہ اگر کہے تو پھر یہ کہے گا یہ دن اپنی ہی دیکھے ہیں، یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. تو لہٰذا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور پھر اپنے چیلو چانٹوں کو بھیجتا ہے. ان چیلو چانٹوں میں ابلیس کے زیادہ قریب اس کا درجہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنے باز ہوتا ہے، اور ان میں آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. یہ سن کر اسے ابلیس اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بہت اچھا ہے. حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے خیال ہے کہ فرمایا اسے چمٹا لیتا ہے. اب بتائیے
मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि शैतान मियाँ बीवी में जुदाई डलवाता है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक में आता है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाए वो हम में से नहीं। अब सास गौर करे, बहू भी गौर करे कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डलवाए, उनकी हमसाइयाँ गौर करें, उनके रिश्तेदार गौर करें कि इसकी बात बुराई के तौर पे इसको बयान की, इसकी बुराई के तौर पे इसको बयान की। फिर फरमाया जो दो दोस्तों में जुदाई डलवाए वो हम में से नहीं। अब दोस्तों के अंदर जुदाई डलवाना कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए, इससे टूट जाए, ये मेरे करीब आ जाए, उससे दूर हो जाए, फिर उसकी बुराइयां की जाती है, उसके सामने उसकी बुराइयां की जाती है, उसके सामने उसकी बुराइयां की जाती हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, काश हम घरेलू झगड़ों से बचें, हम लड़ाई झगड़ों से बचें। और मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे अखलाक की तरबियत करते हैं, हमारे किरदार की तरबियत फरमाते हैं, करैक्टर बिल्डिंग फरमाते हैं। और आपने इसके लिए मुतअद्दद बार मदनी मुज़ाकरों में भी इरशाद फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, हम जिस मुआशरे में ग्रो कर रहे हैं, बाज लोग ऐसे हैं जो लड़ाई झगड़ों के माहौल में ग्रो कर रहे हैं। उनके मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर लड़ाइयां झगड़े मार कुटाई, कभी जरा सी बात पर लोग ट्रैफिक के सिग्नल पे झगड़े हैं, इधर से रिक्शे वाले के साथ झगड़े हैं, इधर से ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ झगड़े हैं, उधर से घर से निकलते घर वालों से झगड़े हैं, ऑफिस पहुंचे दुकानदारों से झगड़ रहे हैं जाकर। हमें अपने आप को समझाना चाहिए, हमें अपनी ज़हन बनाना चाहिए। तो इसके लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि जब किसी काम को करना हो, जब किसी काम को करना हो तो उसके फायदे पड़े जाते हैं, और किसी को छोड़ना हो तो उसके ना करने के फायदे पड़े जाते हैं। तो काश के झगड़े छोड़ देने के फजाइल पर गौर करें, झगड़े से बचने के फायदे पड़े और झगड़ा करने के नुकसानात को पढ़ें। तो नाचाकियों का इलाज, ये मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया आपने रिसाला अता फरमाया, काश इसका मुताला करें। नाचाकियों का इलाज, शैतान के बाज हथियार, इनका मुताला करें। और अगर वाकई कोई सास बहू है या मियाँ बीवी हैं, वो चाहते बचे, तो फिर उसके लिए घर अमन का गहवारा कैसे बने। जी हाँ, घर अमन का गहवारा कैसे बने, ये बड़ा अहम रिसाला है। ये अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया का हमारे पास बड़ी बेहतरीन तहरीर है। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। लिहाजा लड़ाई झगड़ों की नहुसत बाज़ औक़ात ये होती है कि ये इंसान नेमतों से महरूम हो जाता है। मसलन लड़ाई झगड़े के दौरान किसी का सर फटता है तो किसी की आंख फूट जाती है, किसी का बाजू टूटता है तो किसी को चोट लग जाती है, किसी के मोरों में झटका लग जाता है तो बाज़ औक़ात किसी का रिश्तेदार, कोई भाई दोस्त जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और कभी खुद ही लुकमा अजल का शिकार बनकर मौत के घाट उतर जाता है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, जहां लड़ाई झगड़े के दुनियावी नुकसानात हैं, वहीं दीनी तौर पर भी बंदा बहुत ज्यादा महरूमियों का शिकार बनता है। मसलन शब्बे कद्र वो अजीम रात है जिसकी अहमियत से बच्चा बच्चा आगाह है। इस रात में कुरान करीम को उतारा गया और ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की फजीलत में कुरान मजीद के 30वें पारे में एक पूरी सूरत मौजूद है, मगर इस बाबरकत रात की तायीन भी 2 मुसलमानों की लड़ाई के सबब पोशीदा रखा गया। यानी इस रात कौन सी रात है ये, इसके बारे में सुनिए। हजरत सैयदना उबादा बिन सामित रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें शब्बे कद्र बताने के लिए तशरीफ लाए कि बताएं कि शब्बे कद्र कौन सी रात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें शब्बे कद्र बताने आया था मगर फुला फुला लड़ पड़े तो शब्बे कद्र की तायीन उठा ली गई। मुमकिन है कि ये उठाया जाना तुम्हारे ही लिए बेहतर हो। अब इसे रमजानुल मुबारक की आखिरी 9वीं 7वीं और 5वीं रात में तलाश करो। अब देखिए, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत लिखते हैं कि इन झगड़ा करने वालों का झगड़ा नाहक भी था
اور اعتدال سے زیادہ بھی، جس کا اثر یہ ہوا، معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں، معلوم ہوا کہ دنیاوی جھگڑے منحوس ہیں اور ان کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک کی آئی ہوئی رحمتیں رک جاتی ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ آج گھر والے کہتے ہیں رزق پورا نہیں ہوتا، آج کہتے ہیں جی گھر ہاتھ بڑا تنگ ہے، آج کہتے ہیں جی برکت نہیں ہے، آج جناب روزی نہیں ملتی، آج کہتے ہیں جناب کرایہ کا گھر ہے، اپنا گھر نہیں ہو رہا، آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں، وسائل نہیں آ رہے، آج یہ کہتے ہیں جناب بے برکتی ہے، پوری نہیں ہو رہی۔ اب حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نا اتفاقی کی سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ گھر پہ تو غور کریں، نا اتفاقیوں پہ تو غور کریں کہ ہمارے گھر میں نا اتفاقی والے واقعات کون کون سے ہیں، کتنی زیادہ نا اتفاقیاں، بات بات پہ جھگڑا، کبھی کھانا نہ ملنے پہ جھگڑا، کبھی کپڑا نہ ملنے پہ جھگڑا، کبھی بچوں کے سکولنگ پر جھگڑا، کبھی کسی رشتہ داروں کے گھر جانے نہ جانے پہ جھگڑا، اگر گھر والے میکے جانا چاہتے ہیں تو جانے نہ جانے پہ جھگڑا، طرح طرح سی بات پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ بدقسمتی کے ساتھ ٹالرنس، برداشت کا مادہ آج ہمارے معاشرے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ پازیٹیو سائیکالوجی آپ دیکھیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ میں نے فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی دعوت دی، وہ پی ایچ ڈی پازیٹیو سائیکالوجی کے اندر باہر کے ملک سے کر کے آئے، تو میری بات ہوئی تو وہ میں نے فیضان مدینہ کا دورہ کروایا، سارا دکھایا۔ وہ مجھے کہتے جی ایک بات نوٹ کریں آپ، کہتے دیکھیں یہ جتنے افراد آپ کو مل رہے ہیں ان کے چہرے پہ اطمینان کتنا زیادہ ہے، یہ مطمئن کتنے زیادہ ہیں، یہ پازیٹیو سائیکالوجی۔ دیکھیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہ آپ نیگیٹو مینٹلٹی نہیں دے رہے، ہمیں نیگیٹو نہیں دے رہے، ہمیں پازیٹیو سائیکالوجی کے ذریعے۔ دیکھیں نبی جس نبی سے محبت کرتے ہیں وہ تو ایسے تھے، مدینہ شریف والے آپ مدینے سے محبت کرتے ہیں وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے، ہمیں ایسے کرنا ہے، ہمیں یوں کرنا ہے، ہمیں یوں کرنا ہے۔ پازیٹیو سائیکالوجی کے ذریعے، مثبت سوچ کے ذریعے، ہمیں نیگیٹو مینٹلٹی نہیں دے رہے، ہمیں مثبت سوچ دے رہے ہیں، اور مثبت سوچ کا نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ الحمدللہ لوگوں کے اندر چینج پیدا ہو رہا ہے، اور معاشرے کے اندر امن و امان، سکون۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا اس معاشرے میں کردار، اب دعوت اسلامی کے ساتھ الحمدللہ عز و جل کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، کوئی ذمہ داری کی حد تک وابستہ ہے، تو کوئی اجتماع کی حد تک وابستہ ہے، کوئی مدنی قافلوں کی حد تک وابستہ ہے، تو کوئی محبت کی حد تک وابستہ ہے، کوئی مدنی چینل کے ذریعے وابستہ ہے، تو کسی طرح وابستہ ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس معاشرے میں لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی سائیکالوجی کو پازیٹیو بنایا، لڑائی جھگڑوں سے بچایا، اور ان کو نیکی کی دعوت کے مدنی کاموں پہ لگا دیا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ وصیت فرما چکے ہیں کہ اگر میرا کسی سے کوئی بدلہ نہیں، میں نے معاف کیا، سب کو معاف کیا، میں نے معاف کیا، اور اپنے سب کو وصیت فرماتے ہیں کہ بھئی معاف کر دو، چھوڑ دو، بدلے کی منتقم المزاج یعنی بدلہ لینے والا، یہ انتقام لینے والا مزاج یہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب چغلی جو ہے یہ گھر کی بربادی میں مین کردار ادا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کے اندر مین کردار جو ہے یہ چغلی کا ہے۔ اور چغلی کیا ہے؟ کسی کی بات دوسرے تک فساد پھیلانے کے لیے پہنچانا، یہ چغلی ہے۔ اور چغل خوری جو ہے یہ بہت سخت مذموم صفت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے۔ تو لیجئے عاشقان رسول مدنی انعامات کا رسالہ لیجئے، دیکھیے، پڑھیے تو صحیح ہے کیا اس کے اندر۔ ہمارے اندر اس میں ٹالرنس، برداشت کا مادہ، ہمارے اندر اس کے لیے صبر، ہمارے اندر اس کے لیے کردار کی ترقی، ہمارے اندر عبادات کے اندر سوچ پیدا کرنا، ہمارے اندر
اور اوراد و وظائف، ہمارے اندر حقوق العباد کی سوچ پیدا کرنا، کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے زندگی گزارنے کے لیے ایک سمجھیے رہنما دے دیا ہمیں کہ جناب مدنی انعامات لے لیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیجئے۔ دیکھا ہے کہ جو مدنی انعامات کے عامل ہوتے ہیں وہ عام طور پر لڑائی جھگڑوں سے بھی بچتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، فضول جھگڑوں سے بچتے ہیں۔ تو آج دعوت اسلامی جو ہے الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے، اور آپ مدنی انعامات کی ترغیب دلا رہے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی اس سے فیضان حاصل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے، اپنی تربیت کے لیے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدنی قافلوں میں سفر کریں، اور جو گھر کی اسلامی بہنیں کاش کہ وہ اپنے محارم کو مدنی قافلوں میں سفر کروائیں تاکہ ان کا ذہن بنے، لڑائی جھگڑوں سے چھٹکارا ملے۔ یاد رکھیے لڑائی جھگڑے کروانا یہ شیطان کو پسند ہے، لڑائی جھگڑے ملک و ملت کے لیے، پوری قوموں کے لیے یہ تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے خاندانوں گھرانوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنا اللہ پاک کو ناپسند ہے، ناراض کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کرنا گمراہی کا سبب ہے، لڑائی جھگڑے فتنوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے دین و دنیا کی بربادی کا سبب ہے، لڑائی جھگڑے نعمتوں سے محروم کروا دیتے ہیں۔ اے کاش کہ ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ ہمیں جو آج نعمتیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے نعمتیں ملیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ بہت لوگ چاہتے ہیں ہمیں اولاد کی نعمت ملے، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملیں، تو پھر اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جھگڑوں سے بچانا ہے، اور جھگڑوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، نیکی کی دعوت۔ دیکھیں گھوم پھر کر نیکی کی دعوت دینا، اب ہاتھ باندھ کر نیکی کی دعوت دے، کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا، کوئی بات عمل کرے گا کوئی نہیں کرے گا، کوئی مسجد میں آئے گا کوئی نہیں آئے گا، آپ دیکھیں برداشت کا مادہ کیسے پیدا ہوگا۔ حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یار میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، میں آپ کو مسجد کی دعوت دے رہا ہوں کہ جو مسجد میں گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے دیدار کو گیا، اللہ سے ملاقات کو گیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب بندہ کسی گھر میں جاتا ہے مجھ سے ملنے جاتا ہے جس کا گھر ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں گیا وہ اللہ کے دیدار کو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی مدنی چینل سے وابستہ رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ